ایس پی حیدر شاہ سست روی سے چلتے ہوئے سڑک پار کرنے لگا۔ وہ ابھی ابھی ڈیوٹی سے تھکا ہارا گھر جا رہا تھا جب اس کی نظر اس بچے پر پڑی جو سڑک پر بھاگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹرک کے نیچے آ کر کچلا جاتا، حیدر شاہ نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ بابا! وہ بچہ پرجوش ہو کر اسے دیکھنے بولا۔ اسامہ، چلو، یہ آپ کے بابا نہیں ہیں، عائشہ گھبرا کر بولی۔ جب سنبھال نہیں سکتے ہو تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ حیدر غصے سے دھاڑا۔ تبھی تیز ہوا کی وجہ سے اس لڑکی کا حجاب ہٹا تو وہ اس لڑکی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کوئی مری ہوئی لڑکی زندہ کیسے ہو سکتی تھی؟ عائشہ، تم بھول جائیں اسے اور اپنی من پسند بیوی کے پاس رہیں، وہ تیز لہجے میں بولی۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس انکشاف نے عائشہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، موسم بہت سہانا اور خوبصورت تھا۔ سڑک پر رش بہت کم تھا اور ایسے میں ایس پی حیدر شاہ سست روی سے سڑک کنارے جا رہا تھا۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کی وجہ سے وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور اب تھکن بری طرح اس پر سوار ہو چکی تھی، لیکن اس تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی اداسی بھی اس کی رگ رگ میں سرایت کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسی راستے سے پیدل گزرتا تھا اور اس کی وجہ تھا راستے میں آنے والا قبرستان۔ وہ جب بھی یہاں سے گزرتا تھا تو اس قبرستان میں ضرور حاضری دیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ وہیں سے آ رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح وہاں سے واپسی پر اس کا دل بہت بوجھل تھا۔ وہ سڑک پر ادھر ادھر نگاہیں گھماتے ہوئے اس گٹھن کو کچھ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کی نظر دوسری طرف سے آتے ہوئے اچھلتے کودتے بچے پر پڑی۔ 6 سال کا وہ بچہ جانے کیوں اسے جانا پہچانا سا محسوس ہوا۔ وہ سڑک پر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا اور حجاب میں ملبوس ایک عورت سڑک کنارے کھڑی فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے بے توجہی سے یہ سب دیکھا، شاید وہ آگے بڑھ جاتا، لیکن اسی وقت سامنے سے ٹرک آتا دکھائی دیا۔ اس کی ساری حساسیت سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی۔ پل بھر کی دیر تھی کہ ٹرک اس بچے کو کچل دیتا۔ حیدر نے اپنے جسم کی ساری قوت لگا کر دوڑ لگائی اور عین اس وقت بچے کو پیچھے کھینچنے میں کامیاب ہو گیا جب ٹرک سر پر آ پہنچا تھا۔ بچہ اس کی باہوں میں پل بھر کو پرسکون ہوا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ابھی ابھی موت کے منہ سے نکلا ہے۔ پھر اس نے سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا اور اس کے چہرے پر پہچان کی خوشی جھلکی۔ بابا! اس نے اپنے ننھے ننھے بازو حیدر کے گلے میں ڈال دیے۔ بابا، یہ آپ ہی ہو نا؟ حیدر گڑبڑا گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی پل بچے کی ماں بھی دوڑتی ہوئی قریب آ گئی۔ اسامہ، چپ کرو، یہ تمہارے بابا نہیں ہیں۔ حیدر کو لگا اس کے کانوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ آواز، وہ آواز اس کو کیسے بھول سکتا تھا؟ نہیں، دنیا میں ہزاروں لوگوں کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، یہ اس کی آواز نہیں ہو سکتی۔ وہ دل کو تسلی دے رہا تھا اور حجاب والی لڑکی اب اسامہ کو پیچھے کھینچ کر اسے لے جانے کی کوششیں کر رہی تھی اور وہ تھا کہ چلا رہا تھا۔ ماما، یہ میرے بابا ہیں، دیکھیں، بابا جیسے دکھ رہے ہیں۔ حیدر نے ناگواری سے ان دونوں کو دیکھا۔ بچے سنبھال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ ابھی یہ ٹرک نیچے آ جاتا تو؟ اتنے چھوٹے بچے کو یوں سڑک پر کون چھوڑتا ہے؟ وہ دھاڑا تو حجاب والی لڑکی نے سر جھکائے جھکا ہی سوری کہہ دیا۔ اس نے ایک بار بھی حیدر سے نگاہ نہیں ملائی۔ ہوا کے جھونکے تیز ہو گئے تھے، اس کا حجاب بار بار اڑ رہا تھا اور وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے واپس مڑنے کا ارادہ کیا، مگر اس کا ارادہ ہی رہ گیا۔ اسی وقت سامنے سے آتے ہوا کے تیز جھونکے نے لڑکی کا نقاب الٹ دیا۔ اس کا چہرہ کھلا اور حیدر پتھر کی ساکت رہ گیا۔ اس چہرے کو تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مرا ہوا انسان زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی نے جلدی سے نقاب درست کیا اور بچے کو کھینچتے ہوئے واپس جانے لگی۔ عائشہ، یہ تم ہو؟ حیدر کے پکارنے پر بھی وہ نہیں رکی۔ حیدر دوڑ کر اس کے راستے میں آ گیا۔ عائشہ، رکو، یہ سچ میں تم ہو نا؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ حیدر کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ وہ رکی اور اسے عجیب سی زخمی نظروں سے دیکھا۔ کون عائشہ؟ بھول جائیں عائشہ کو اور اپنی من پسند بیوی کے پاس رہیں۔ حیدر ہکا بھکا رہ گیا۔ من پسند بیوی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ تم کہاں تھی؟ کیوں گئی تھی؟ اور مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا گیا؟ حیدر کے پاس بہت سوال تھے۔ یہ سب آپ اپنی دوسری بیوی سے کیوں نہیں پوچھتے حیدر شاہ؟ عائشہ کے تیز لہجے میں بولنے پر حیدر کو بھی غصہ آ گیا۔
کون سی دوسری بیوی؟ میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اس کے انکشاف نے عائشہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ چکرا کر رہ گئی۔ آپ نے دوسری شادی نہیں کی؟ اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا تو حیدر کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے غائب ہوئی تھی تو اس سے دوسری شادی کا کیوں کہہ رہی تھی؟ عائشہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ حیدر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو عائشہ؟ لیکن وہ اس کی بات سننے کے بجائے بڑبڑا رہی تھی۔ انہوں نے پھر جھوٹ کیوں بولا؟ کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ عائشہ اٹھو یہاں سے۔ اسے سڑک پر بیٹھ کر تماشا بنانا مناسب نہیں لگا۔ اس نے عائشہ کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے اور بچے کو لے کر قریبی ایک ریسٹورانٹ میں لے گیا۔ وہ میکانیکی انداز میں اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ دماغ ابھی تک سن تھا۔ ایک ٹیبل پر عائشہ کو بٹھا کر حیدر خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب آخر ہے کیا؟ مجھ سے کیوں کہا کہ تم نہیں رہی؟ اتنا عرصہ میں جس قبر پر جا کر روتا رہا وہ کس کی تھی؟ اور تم کہاں اور کیوں گئی ہی کیوں تھی؟ وہ اب دوبارہ سے وہی سوالات دہرا رہا تھا۔ اسے زندہ سلامت دیکھنے کی خوشی تو تھی، مگر دماغ میں ایک کے بعد ایک سوال اٹھ رہا تھا اور وہ جلد از جلد اس سارے معاملے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ عائشہ کے چہرے سے ایک دم بہت سی تھکن چھلکنے لگی، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے اور ہاتھوں میں لرزش آ گئی۔ مجھے نہیں پتا آپ کو کیا بتایا گیا ہے، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے آپ کو اسامہ کی پیدائش کی اطلاع بھی بھیجی تھی، مگر نہ آپ خود آئے نہ کوئی پیغام آیا۔ مجھ سے نہ صحیح اپنے بیٹے سے تو ملنے آ سکتے تھے نا؟ میرا بیٹا؟ حیدر پر تو آج شاید دنیا کی ہر حیرت پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر اس بچے کو دیکھ رہا تھا جو اب سنجیدہ سا کبھی عائشہ کو دیکھ رہا تھا اور کبھی اسے یوں دیکھے جا رہا تھا جس سے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ میرا بیٹا ہے؟ حیدر کی آواز میں جھلکتی بے یقینی نے عائشہ کو تاؤ دلا دیا۔ جی ہاں، یہ آپ ہی کی اولاد ہے، شکل بھی آپ سے ملتی ہے۔ اسے راہ چلتے سے اٹھا کر نہیں لائی میں۔ شک ہو تو DNA ٹیسٹ کروا لیں، یقین آ جائے گا۔ حیدر کو پہلی بار اس میں پرانی عائشہ کی جھلک دکھائی دی تو وہ پورے دل سے مسکرا دیا۔ اچھا بھائی، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ بس پوچھا ہی تو ہے میں نے۔ وہ اسامہ کی طرف مڑا جو معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیدر نے اسے غور سے دیکھا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ اسے جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا۔ واضح طور پر اس کی شکل حیدر سے بہت ملتی تھی۔ بچپن میں وہ بھی ایسا ہی تھا۔ ایک دم سے اس کے دل میں باغ کی محبت نے انگڑائی لی اور اس نے اسامہ کو گلے لگا لیا۔ وہ معصوم حیران سا اسے دیکھتا رہ گیا اور حیدر کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ برسوں کی جدائی جھیلی تھی اس نے، عائشہ کو مردہ سمجھ چکا تھا اور اسامہ کے تو وجود سے بھی لا علم تھا۔ جتنا جذباتی ہوتا کم تھا، مگر وہ ایک پولیس افسر تھا۔ اس نے خود کو سنبھال لیا اور ایک بار پھر عائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا جو اپنا پرس سنبھالے جانے کو تیار تھی۔ چلو اسامہ، مل لینا بابا سے، چلو اب چلتے ہیں۔ اسامہ حیرت سے لپٹ گیا۔ مجھے نہیں جانا، میں بابا پاس رہوں گا۔ وہ بچوں کی مخصوص ضد کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ حیدر نے حیرت سے عائشہ کو دیکھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو تم نے میرے ایک بھی سوال کا عجیب سا جواب بھی نہیں دیا، اور تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں یوں جانے دوں گا؟ کہیں نہیں جاؤ گی تم، ہم اپنے گھر چلیں گے۔ اس نے اسامہ کو گود میں اٹھا لیا۔ عائشہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ حیدر پلیز ہمیں جانے دیں، میری زندگی میں پہلے ہی بہت سے مسئلے اور پریشانیاں مت کھڑی کرو۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ حیدر گھبرا گیا۔ اچھا رو مت، ہم اس مسئلے پر بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھ سے یہ بتا دو کہ تم کہاں رہتی ہو۔ عائشہ نے آنسو پوچھتے ہوئے اسے ایک ایڈریس بتا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسامہ ہاتھ میں حیدر کی دلائی ہوئی آئس کریم لیے عائشہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ حیدر وہیں کھڑا عجیب سی نظروں سے ان دونوں کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں خوشی اور غم کے ملے جلے احساسات لہریں مار رہے تھے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشی زیادہ دیر رہنے والی نہیں تھی۔ گھر واپسی پر اس کا دماغ بہت بری طرح الجھا ہوا تھا۔ صحن میں تخت پر اس کی ماں صالحہ بیگم بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ یقیناً وہ کوئی وظیفہ کر رہی تھی جس سے حیدر دوسری شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ پچھلے 6 سالوں میں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ حیدر ان کی بھانجی مہرین سے شادی کر لے، مگر وہ جب بھی اس بارے میں بات کرتی ہمیشہ حیدر کا انکار ہی سننے کو ملتا۔ ان کا دل حیدر شاہ کی رنجور طبیعت اور زندگی سے بیزار انداز میں ہولتا رہتا تھا، اور وہ اس بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں بھی بخل سے کام نہ لیتی۔ حیدر ان کی ان باتوں سے بے حد چڑھتا تھا، اس لیے اس کی کوششوں
ہوتی تھی کہ ان کا کم سے کم سامنا ہو، لیکن اس وقت تو اس کا دل چاہا سیدھا جا کر ان سے پوچھے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ عائشہ زندہ تھی، میری بیٹی کی ماں بن گئی تھی، مگر کسی نے مجھے یہ بتانا تک گوارا نہیں کیا، الٹا مجھے یہ خبر دی کہ وہ مر گئی ہے۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا، ہو سکتا ہے بات کچھ اور ہو، آخر عائشہ بھی تو کچھ نہیں بتا رہی تھی، ممکن ہے یہاں کوئی اور مسئلہ چل رہا ہو، اماں جان کو بھی کسی نے دھوکہ دیا ہو، لیکن کس نے؟ عائشہ تو ایسا نہیں کر سکتی، پھر کون ہے جس نے یہ سب کیا ہے؟ حیدر نے خود کو بمشکل روکا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس وقت غصے میں آ کر سوالات کی بوچھاڑ کر دی تو شاید وہ حقیقت تک پہنچنے کے بجائے اصل سراغ ہی کھو دے گا۔ اس نے معمول کے مطابق اپنی ماں کو سلام کیا۔ آ گئے بیٹا؟ آج پھر دیر ہو گئی؟ ہاں، ایک کیس تھا، اس نے مختصر جواب دیا اور بغیر مزید بات کیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر وہی ایڈریس کھلا تھا جو عائشہ نے ریسٹورینٹ میں اسے دیا تھا۔ وہ کئی لمحے تک اس ایڈریس کو گھورتا رہا۔ اگر وہ سچ بول رہی تو کل میری زندگی کے 6 سالوں کا حساب مل جائے گا۔ رات بھر وہ کروٹی بدلتا رہا۔ ایک طرف زندہ ملنے والی عائشہ تھی، دوسری طرف اسامہ، اس کا بیٹا، اور سب سے بڑا سوال 6 سال پہلے ایسا ہوا کیا تھا؟ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا، گلیوں میں ابھی زندگی کی چہل پہل شروع نہیں ہوئی تھی، مگر ساری رات کی بے چینی آنکھوں میں لیے ایس پی حیدر شاہ اپنی گاڑی اسی محلے کے باہر روک چکا تھا۔ یہ شہر کا پرانا حصہ تھا، تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے کرائے کے مکان اور ہر دروازے پر لگی زنگ آلود کنڈیاں۔ وہ تیز قدموں سے اس مکان تک پہنچا جس کا نمبر عائشہ نے بتایا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد تقریباً 50-55 سال کے پیٹے میں ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ جی، میں عائشہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ عورت نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، آپ دیر سے آئی ہیں۔ حیدر کا دل ایک دم دھڑکا۔ کیا مطلب؟ وہ تو آج صبح ہی کمرہ خالی کر کے چلی گئی۔ کیا؟ حیدر کی آواز بے اختیار بلند ہوئی۔ چلی گئی؟ ایسے کیسے چلی گئی؟ کہاں گئی ہے؟ عورت نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے نہیں معلوم، آپ مکان مالک ہے، آپ کو کیسے نہیں معلوم؟ غم و غصے میں حیدر کی آواز کچھ اونچی ہو گئی۔ بیٹا، میں واقعی نہیں جانتی۔ وہ دروازہ پورا کھولتے بولی، اس لڑکی نے صرف ایک ہفتہ پہلے یہ کمرہ کرائے پر لیا تھا، پورا مہینہ کا کرایہ پہلے ہی دے دیا تھا۔ آج صبح آئی، چابیاں میرے ہاتھ پر رکھی اور کہا کہ ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ کوئی نیا پتہ، کوئی فون نمبر، کوئی رشتہ دار؟ حیدر نے بے چینی سے پورے صحن پر نظر دوڑائی۔ عورت نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اکیلی ہی آئی تھی، ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، اور کسی کے بارے میں نہیں جانتی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ تقریباً دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کمرہ کسی کے بھی وجود سے خالی تھا، ضروری فرنیچر کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کبھی کوئی رہا ہی نہ ہو، صرف کھڑکی کے پردے ہوا میں ہل رہے تھے۔ حیدر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر گیا، پھر سے وہ آہستہ سے بڑبڑایا، پھر سے تم میری زندگی سے غائب ہو گئی۔ اس لمحے اس کی نظر فرش کے کونے میں پڑے ایک چھوٹی سی رنگین پلاسٹک کے کھلونے پر گئی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھا لیا، ایک ننھی سی پولیس کار، شاید اسامہ کی تھی۔ حیدر کی انگلیاں اس کھلونے پر سختی سے جم گئیں۔ تم جلدی میں گئی ہو، اس نے خود سے کہا، یہ اپنی مرضی سے غائب ہونے والا انداز نہیں ہے۔ وہ فوراً بولا اور باہر نکلا۔ اماں ذرا غور سے یاد کرے، کوئی گاڑی آئی تھی، کوئی آدمی؟ مکان مالکے نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، ایک سفید وین ضرور آئی تھی۔ حیدر چونک اٹھا۔ نمبر یاد ہے؟ نہیں، لیکن اس میں 2 آدمی بیٹھے تھے، چہرے پر بھی صاف نہیں دیکھے۔ یہ سن کر حیدر کی پولیس والی حس پوری طرح جاگ گئی۔ اگر عائشہ نے صرف گھر بدلنا ہوتا تو وہ خود رکشہ کر لیتی۔ وین، جلد بازی، کوئی نیا پتہ نہیں، بات سیدھی نہیں تھی۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا اور موبائل نکال کر اپنے قابل اعتماد ساتھی انسپکٹر عمار فاروق کو کال ملا دی۔ جی سر۔ عمار، مجھے تمہاری ضرورت ہے، حکم کریں۔ ایک سفید وین تلاش کرنی، غالباً آج صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان پرانے شہر کے علاقے سے نکلی ہے۔ آس پاس کے تمام CCTV کیمرے نجی اور ٹریفک فوٹیج نکلواؤ۔ اوکے سر۔ اور ایک اور کام۔ حیدر کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ عائشہ نام کی خاتون کی پچھلے 1 ہفتے کی تمام لوکیشن، موبائل سم، بینک ٹرانزیکشنز، ہسپتال ریکارڈ، جو قانونی طور پر نکالا جا سکتا ہے، سب چاہیے۔ عمار چند لمحے خاموش رہا۔ سر، یہ آپ کسی کیس سے متعلق ہے؟ حیدر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سامنے والی خالی سڑک کو دیکھا۔ ابھی نہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ بہت جلد
یہ میرا سب سے اہم کیس بننے والا ہے۔ گاڑی دھول اڑاتی ہوئی گلی سے نکل گئی، جبکہ حیدر کو ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ صرف ایک گمشدہ عورت کو نہیں ڈھونڈ رہا، بلکہ 6 سال پرانی ایک ایسی سازش کا پیچھا کرنے جا رہا ہے جس میں ہر وہ شخص مشتبہ بن سکتا تھا جس پر اس نے کبھی آنکھ بند کر کے اعتماد کیا تھا۔ ظاہشہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 3 دن گزر گئے تھے۔ حیدر کو ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ سفید وین نے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ CCTV فوٹیجز میں بھی وہ نہیں دکھی تھی۔ اب یا تو وہ کسی ایسے علاقے سے گزری تھی جہاں پر کیمرے نہیں تھے، یا پھر کیمروں کو جان بوجھ کر روکا گیا تھا۔ حیدر غم و غصے کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا۔ 3 دن سے وہ گھر گیا ہی نہیں تھا۔ ماں سے بس فون پر مختصر سی بات کر لی تھی۔ آج بھی وہ آفس میں پڑے صوفے پر سو گیا تھا۔ چند گھنٹے کی نیند کے بعد وہ اٹھا تو فریش ہونے کے بجائے مزاحمل سا تھا۔ آنکھیں کھلتی نگاہ اس کے لفافے پر پڑی جو صوفے کے سامنے والی ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس نے لفافہ کھول کر ایک سرسری سے نظر اس پر ڈالی اور اگلے ہی پل پورے دھیان سے اسے پڑھنے لگا۔ حیدر صاحب، ظاہشہ اسی شہر میں موجود ہے، مگر آپ سے ملنا نہیں چاہتی۔ اس کا بیٹا تکلیف میں، اور وہ آپ کا بیٹا بھی ہے، اس لیے ظاہشہ چاہے یا نہ چاہے مگر آپ کا اس بارے میں جاننا آپ کا حق بھی ہے اور ضروری بھی۔ خط کے آخری میں موجود ایڈریس پر چلے جائیں، آپ کو اس جگہ آپ کی بیوی اور بیٹا مل جائیں گے۔ فقط ایک اہم درد۔ حیدر لفافہ ہاتھ میں تھامے تقریباً دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ گاڑی کو 180 کی سپیڈ سے چلاتے ہوئے وہ فوراً اسی پتے پر پہنچ گیا۔ سرمئی رنگ کی اس عمارت کے باہر کھڑا حیدر شاہ کچھ دیر تک صرف اس تختی کو دیکھتا رہا جس پر لکھا تھا امید فاؤنڈیشن، غریب اور بیمار بچوں کی مدد کے لیے۔ اس کے ہاتھ میں وہ خط تھا اور ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ کیا اسامہ کو؟ حیدر کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا لگا۔ بمشکل وہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ نیند اور آرام کی بھول چکا تھا۔ ہر لمحہ اسے یہی سوچ کھائے جا رہی تھی کہ ظاہشہ کہاں تھی، اسامہ کہاں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ مجھے دفتر کے انچارج سے ملنا ہے، ضروری کام ہے۔ حیدر کی آواز میں وہ حکم نما سختی تھی جو برسوں کی پولیس سروس نے اس کے لہجے میں شامل کر دی تھی۔ 1 منٹ سر۔ اس لڑکی نے فون اٹھایا، کچھ سرگوشی کی، پھر حیدر کی طرف دیکھا۔ آپ اندر جا سکتے ہیں، بائیں طرف پہلا کمرہ۔ حیدر تیز قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھا جس کے دروازے پر لکھا تھا پروگرام مینیجر۔ دروازہ دھکیل کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اس کے قدم وہیں جم گئے۔ میز کے پیچھے بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ امبر، تم؟ حیدر کے منہ سے بے اختیار نکلا، حیدر بھائی۔ امبر کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ آپ یہاں کیسے اور کیوں؟ حیدر نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے میز کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی دونوں ہتھیلیاں میز پر ٹکاتے ہوئے وہ قدرے آگے کو جھکا۔ تم یہاں جاب کرتی ہو؟ امبرین نے اس کی خالہ زاد تھی، مہرین کی چھوٹی بہن جسے اس کے چچا نے گود لیا تھا، اور وہ امریکہ سے تعلیم مکمل کر کر آئی تھی اور اب ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ سالیہ بیگم اور وہ ایک دوسرے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھیں، لیکن حیدر کے ساتھ اس کی اچھی سلام دعا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب حیدر نے یوں گھبراتے ہوئے دیکھا تو چونک گیا۔ جی بھائی، میں یہیں جاب کرتی ہوں۔ آپ یہاں کیسے؟ سب خیریت ہے نا؟ خالہ جان کیسی ہیں؟ امبرین کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ حیدر کو دال میں کچھ کالا سا محسوس ہوا۔ میں یہاں کسی کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ مہرین نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے ان کی لرزش روکنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش حیدر کی تیز نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ سنجیدگی سے کونیاں ٹیبل پر رکھتے ہوئے آگے ہوا۔ امبر، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ امبرین نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو حیدر بھائی، میں کیوں آپ سے کچھ چھپاؤں گی؟ اور کیا چھپاؤں گی؟ آپ شاید کسی کیس کے سلسلے میں آئے ہیں۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میں یہاں ظاہشہ کو لینے آیا ہوں امبر، میری بیوی ظاہشہ کو۔ امبر کے چہرے پر حیرت ابھری، لیکن یہ حیرت مصنوعی تھی، جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو کہ وہ کیوں آیا ہے۔ ظاہشہ بھابھی؟ لیکن وہ تو، ان کو تو دنیا سے گئے ہوئے عرصہ ہوا۔ اس کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ حیدر کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ میں سمجھتا تھا تم شاید اماں جان اور مہرین وغیرہ سے مختلف ہو، مگر تم بھی اس کھیل میں شامل ہو۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور گنجیلی آواز سے بولا، 1-2 منٹ میں مجھے ظاہشہ اور اسامہ
اپنے چاہیے، ورنہ میں اس عمارت کو تہس نہس کر دوں گا، اور تم جانتی ہو میں بڑ نہیں بہار کرتا اور نہ ہی کوئی بات ایسی ہاکا کرتا ہوں، لیکن اگر کچھ کہتا ہوں تو ہر صورت میں اسے پورا کرتا ہوں۔ امبرین نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی اور پریشان ہے۔ بہتر ہوگا ابھی آپ اسے دور ہیں، تھوڑا وقت دیں انہیں۔ مجھے کوئی وقت نہیں دینا۔ حیدر کے چہرے پر سختی ابھری۔ 6 سال میں نے اسے مردہ سمجھ کر ماتم کیا امبرین۔ ابھی مجھے صرف اس سے بات کرنی ہے۔ اب میرے پاس اسے دینے کے لیے مزید کوئی وقت نہیں ہے۔ امبرین نے فون اٹھا کر کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملایا۔ حیدر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عائشہ آپی؟ امبرین کی آواز میں لرزش تھی۔ میں امبرین بول رہی ہوں آپی، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ فون کی دوسری طرف کچھ کہا گیا جسے حیدر نہیں سن سکا، مگر امبرین کے چہرے کا رنگ بدلتا چلا گیا۔ مگر آپی وہ کہہ رہے ہیں کہ… امبرین نے کہنا چاہا مگر رک گئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے فون رکھا اور بھاری دل سے حیدر کی طرف دیکھا۔ بھائی جان وہ نہیں ملنا چاہتی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ کسی سے بھی ملنا یا بات کرنا نہیں چاہتی۔ حیدر نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اگر تم نے مجھے اس کا نمبر اور روم نمبر نہیں بتایا تو میں ہر کمرے کو کھنگالوں گا۔ امبرین نے بے اختیار پیشانی چھوئی، پھر بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے باہر آئی میرے ساتھ، میں لے چلتی ہوں۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر حیدر نے زور سے دستک دی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اندر سے قدموں کی آواز آئی، پھر دروازے کے پیچھے سے ایک لرزتی ہوئی آواز آئی، کون ہے؟ عائشہ دروازہ کھولو۔ حیدر کی آواز میں ایک عجیب سی التجا اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں جانتا ہوں تم اندر ہو، چلے جا یہاں سے۔ اندر سے جواب آیا۔ آواز میں خوف اور سختی دونوں تھے۔ میں نے امبرین سے کہا تھا کہ آپ کو نہ لائے یہاں۔ عائشہ میں تمہارے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ حیدر نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا جیسے اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ 6 سال میں تمہاری قبر پر پھول چڑھاتا رہا، تمہارے لیے دعائیں مانگتا رہا، اور اب پتہ چلا کہ تم زندہ ہو تو تم مجھ سے چھپتی اور بھاگتی پھر رہی ہو۔ یہ سب کیا ہے عائشہ؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم یہ سب کر رہی ہو؟ اندر خاموشی رہی، مگر حیدر کو یقین تھا کہ وہ دروازے کی دوسری طرف کھڑی ہے۔ عائشہ پلیز۔ اس نے اپنی آواز میں نرمی لانے کی کوشش کی۔ میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں، اتنا حق تو دو مجھے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور عائشہ سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، جیسے وہ کئی گھنٹوں سے روتی رہی ہو۔ اندر آ جائے، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور پیچھے ہٹتے ہوئے جگہ دی۔ حیدر اندر داخل ہوا۔ امبرین بھی اس کے پیچھے آئی۔ چھوٹا سا کمرہ، سادہ فرنیچر اور دیوار پر ایک بچے کی ڈرائنگ لگی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں اسامہ کارٹون دیکھنے میں مصروف تھا۔ حیدر کی نظر اس کے چہرے پر جم گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسامہ اسے دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ آپ آ گئے؟ وہ اس کے گلے لگ گیا اور حیدر اسے چومتے ہوئے شاکی نظروں سے عائشہ کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس کارٹون کی طرف متوجہ ہو گیا تو حیدر نے اپنی نظریں عائشہ کی طرف موڑی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور درد کا طوفان تھا۔ تم کیوں چلی گئی وہاں سے؟ پچھلے 3-4 دن سے پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ ایک بار بھی تم نے بتانے کی زحمت نہیں کی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے بتانے کی کوشش کی تھی۔ عائشہ کی آواز بلند ہوئی۔ 6 سال کا دبا ہوا درد، کرب اور غصہ یکدم پھٹ پڑا۔ مگر آپ کی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا جب آپ برطانیہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کو کیا بتایا مجھے نہیں معلوم، مگر مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میرے باپ کو مروا دیا جائے گا۔ کیا؟ حیدر کے قدم پیچھے کی طرف لڑکھڑائے۔ کیسی دھمکی؟ کس نے دھمکی دی؟ آپ کی امی کا خالہ زاد بھائی وقاص۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میرے گھر آیا تھا، مجھے کہا کہ اگر میں نے آپ سے رابطہ کیا، اگر میں نے کبھی سچ بتانے کی کوشش کی تو میرے ابا کو مروا دیں گے وہ۔ میں حاملہ تھی، اکیلی تھی، اور میرے پاس اپنے باپ کی جان بچانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، حیدر نے چیخ کر کہا، اگرچہ اس کے اندر کہیں یہ یقین بھی جنم لے رہا تھا کہ یہ سچ ہو سکتا ہے۔ میری ماں ایسا کیوں کرے گی؟ کیوں؟ عائشہ نے تلخی سے کہا، کیونکہ وہ کبھی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی آپ مہرین سے شادی کریں یا کسی اور امیر گھرانے کی لڑکی سے۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی حیدر، ان کی نظروں میں کبھی برابر کی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ مجھے آپ نے پسند کیا تھا مگر انہوں نے کبھی مجھے قبول نہیں کیا۔ حیدر نے امبرین کی طرف دیکھا جیسے اسے یقین تھا کہ وہ عائشہ کی بات کی نفی کرے گی، لیکن امبرین نے سر جھکا دیا۔ اس کی خاموشی عائشہ کی باتوں کی تصدیق کر رہی تھی۔ عائشہ سچ کہہ رہی ہے حیدر؟ دروازے سے آتی آواز پر وہ چونکے۔ وہاں مہرین کھڑی تھی۔
خالہ جان مجھے بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنے پر مجبور کرتی نہیں، مگر میں کبھی راضی نہیں ہوئی۔ حیدر کا سر گھومنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تمہیں وہ خط بھی میں نے ہی لکھا تھا۔ مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ عائشہ زندہ ہے، مگر کچھ عرصے پہلے یہاں اسے دیکھ کر میں بھی ویسی ہی حیران ہوئی تھی۔ خالہ جان سے ایسی توقع مجھے بھی نہیں تھی، مگر یہی سچ ہے۔ اسی وقت آسمان کھانسنے لگا۔ وہ دبی دبی آواز میں چلایا، ماما، اسامہ۔ عائشہ فوراً بھاگی۔ حیدر بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ اسامہ صوفے کی بجائے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑا تھا، سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھی، ہاتھ سینے پر رکھے وہ درد سے کرہا رہا تھا۔ اسامہ میرا بچہ! عائشہ چیختی ہوئی اس کے پاس گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ خدا کے لیے کوئی مدد کرو! حیدر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس کے اندر کا پولیس افسر جاگ اٹھا۔ ہٹو، ایک طرف ہٹو، میری گاڑی نیچے ہے۔ حیدر نے فوراً آگے بڑھ کر اسامہ کو نہایت احتیاط سے اٹھایا، جیسے وہ کوئی نازک شے ہو۔ چلو جلدی ابھی! امرین اور مہرین بھی پریشان سے ان کے پیچھے بھاگیں۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچتے ہی ڈاکٹر نے فوراً اسامہ کو اندر لے لیا۔ حیدر نے اپنی پولیس شناخت کا استعمال کرتے ہوئے تمام فارمیلٹیز تیزی سے مکمل کروائیں، جبکہ عائشہ باہر راہداری میں بے بسی سے ٹہلتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حیدر اس کے قریب آ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا رہا، اگرچہ اس کا اپنا دل بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹرز اچھے ہیں یہاں کے، تم دیکھنا بہت جلد وہ پھر سے ہنستا مسکراتا ہمارے سامنے بیٹھا ہوگا۔ عائشہ نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتی رہی۔ حیدر نے ایک لمحے کو اسے روتے دیکھا، پھر کچھ کہے بنا آگے بڑھ کر اسے لپٹا لیا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے روتی رہی۔ چند لمحے بعد اسے احساس ہوا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ گھنٹوں کا انتظار صدیوں جیسا محسوس ہوا۔ آخر کار ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اطمینان بھی تھا۔ بچہ اب خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر نے کہا، مگر میرے لیے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اسے ایک نایاب دل کی بیماری ہے، یعنی کونجنٹل ہارٹ ڈیفیکٹ۔ اسے مسلسل نگہداشت اور جلد از جلد سرجری کی ضرورت ہے، ورنہ حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ عائشہ کی ٹانگیں جواب دے گئی۔ وہ قریب کی کرسی پر گر پڑی۔ خدایا! حیدر کا دل زور سے دھڑکا۔ سرجری کب ممکن ہے اور کتنا خرچہ آئے گا؟ ڈاکٹر نے کچھ اعداد و شمار بتائے، جنہیں سن کر عائشہ کے چہرے کا رنگ مزید فاق ہو گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد نرس نے اجازت دی کہ وہ اسامہ سے مل سکتے ہیں۔ اسامہ اب سو چکا تھا، ڈرپ لگی ہوئی تھی، چہرہ ابھی بھی زرد تھا۔ عائشہ اس کے بستر کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے رہی۔ حیدر نے کچھ دیر یہ منظر دیکھا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا اور عائشہ کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے عائشہ کا ہاتھ تھام لیا جو ابھی تک کانپ رہا تھا۔ عائشہ! حیدر شاہ سخت اور دبنگ ایس پی اس وقت صرف محبت کا بھکاری بنا ہوا تھا۔ مجھے بتا دو پلیز، سب کچھ بتا دو۔ میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، میں اسامہ کا خیال رکھ سکتا ہوں، میں تمہیں اور اسے کبھی کسی تکلیف میں نہیں رہنے دوں گا، بس مجھے موقع دو، میں تمہارے ابا کی سب کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ عائشہ نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر حیدر نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ نہیں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں تھکن اور بے بسی تھی۔ اسامہ بیمار ہے، اسے دل کی پرابلم ہے، اور میرے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بس اس کا علاج کروا دیں، اسے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، وہ آپ کے ساتھ بہتر زندگی گزار سکے گا۔ مگر میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ کیا؟ حیدر کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم اپنے بیٹے کو مجھے دے کر خود کہاں جاؤ گی؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں اپنے بیٹے کی ماں کو یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ حیدر پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہیں! حیدر کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ نرس نے ڈانٹ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنی آواز دبائی، مگر غصہ ابھی بھی اس کے لہجے میں تھا۔ کتنی خود غرض ہو تم عائشہ! یہ صرف تمہارا فیصلہ نہیں، یہ اسامہ کی زندگی کا بھی سوال ہے۔ اسے اپنی ماں کی ضرورت ہے، اسے ہم دونوں کی ضرورت ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے، اس کے کندھے کانپنے لگے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے آسانی سے یہ فیصلہ کیا ہے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آپ کو کیا معلوم میں نے کتنی راتیں اکیلے روتے ہوئے گزاری، کتنی بار میں نے سوچا کہ آپ کو ڈھونڈ لوں، سب بتا دوں، مگر ہر بار اپنے باپ کی جان کا خوف مجھے روک دیتا تھا۔ حیدر کو غصہ ٹوٹ کر رحم اور درد میں بدل گیا۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آیا، اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ عائشہ مجھے معاف کر دو، میں غصے میں اونچا بول گیا، میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں، پلیز میرے ساتھ چلو، ہم دونوں مل کر اسامہ کا خیال رکھیں گے۔
ظاہشہ نے کچھ دیر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں برسوں کا درد، شک اور اب ایک ہلکی سی امید بھی تھی۔ آخر کار اس نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ سب کچھ اسی دن شروع ہوا جب آپ برطانیہ گئے تھے۔ ظاہشہ نے آہستہ سے کہنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں تھکن تھی، مگر اب سچ بولنے کا سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کے جانے کے 3 دن بعد آپ کی امی میرے گھر آئیں۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا کہ میں ان کے گھر کے قابل نہیں اور میں نے چال چل کر آپ کو پھنسایا ہے۔ حیدر نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے سینے میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ پھر ظاہشہ نے ایک گہری سانس لی۔ 2 دن بعد ایک آدمی آیا، اس نے اپنا نام وقاص بتایا۔ وہ آپ کی امی کا رشتے کا بھائی تھا۔ اس نے میرے ابا کے پاس جا کر دھمکی دی کہ اگر ہم نے کبھی آپ سے رابطہ کرنے کی یا سچ بتانے کی کوشش کی تو وہ ابا کو مروا دے گا۔ اس نے کسی پرانے معاملے کا بھی ذکر کیا تھا، شاید کوئی پرانا کیس تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، مگر ابا کا چہرہ اس بات پر بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ کیسا کیس؟ حیدر نے پوچھا۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک نیا طوفان جنم لینے لگا۔ مجھے نہیں معلوم، ظاہشہ نے سر ہلایا۔ ابا نے کبھی نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ ہمیں یہاں سے، اس شہر سے جتنی جلدی ہو سکے چلے جانا چاہیے۔ میں اس وقت حاملہ تھی، 3 ماہ کی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو خبر کروں، مگر وقاص نے صاف کہہ دیا کہ اگر میں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا تو نہ صرف ابا کی جان کو خطرہ ہوگی بلکہ آپ کی بھی بدنامی ہوگی، کیونکہ ہم نے کورٹ میرج کی تھی اور رشتہ داروں میں زیادہ لوگ اس شادی کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ہمارے خفیہ نکاح کو ثابت کرنے کے تمام کاغذات ضائع کروا دیں گے اور مجھے ایک آوارہ عورت کے طور پر پیش کریں گے۔ مہرین جو دروازے کے قریب کھڑی خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی، اپنے آنسو نہ روک سکی۔ خدایا، اماں جان اتنی حد تک جا سکتی تھی، مجھے بعد میں پتہ چلا۔ ظاہشہ نے کہنا جاری رکھا کہ آپ کو بتایا گیا کہ میں ایک حادثے میں مر گئی، ایک جعلی قبر بھی بنوائی گئی۔ میں یہ سب کچھ عرصے بعد جان پائی۔ میں نے جب چپکے سے شہر میں کسی رشتہ دار سے رابطہ کیا تھا، اس وقت تک اسامہ پیدا ہو چکا تھا، اور میں سوچ کر ٹوٹ گئی کہ آپ نے بغیر کسی تصدیق کے یہ کیسے مان لیا کہ میں مر گئی۔ کیسے تصدیق کرتا؟ حیدر کی آواز میں درد تھا۔ میری اپنی ماں نے مجھے بتایا، رشتہ داروں نے گواہی دی، قبر بھی دکھائی گئی۔ کس طرح شک کرتا ظاہشہ؟ میں جانتی ہوں۔ ظاہشہ نے سر ہلایا۔ میں آپ کو معرض الزام نہیں ٹھہرا رہی حیدر، مگر پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے دوسری شادی کر لی ہے کسی امیر گھرانے کی ایک لڑکی سے، اور آپ نے کبھی مجھے یاد بھی نہیں کیا۔ اس لیے جب میں نے کبھی سوچا کہ سچ کا سامنا کروں، مجھے یہ سوچ روک لیتی۔ مجھے لگا اب کوئی فائدہ نہیں، آپ آگے بڑھ چکے ہیں اور مجھے بھی اپنی اور اسامہ کی زندگی سنبھالنی تھی۔ حیدر نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میری ماں نے یہ جھوٹ بھی پھیلایا، اتنے سارے جھوٹ، اتنی سازشیں، صرف اس لیے کہ ہم الگ رہے؟ ظاہشہ نے کچھ نہیں کہا، بس اسامہ کی بستر کی طرف دیکھا جو ابھی بھی گہری نیند میں سو رہا تھا۔ مگر ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے، حیدر نے آہستہ سے اپنی آواز میں تحقیقاتی سنجیدگی لاتے ہوئے کہا۔ وقاص نے انکل کو کیوں دھمکایا؟ اگر یہ صرف میری ماں کی ذاتی ناپسندیدگی تھی تو وقاص کا اس میں کیا مفاد تھا؟ اسے کیوں اتنی دلچسپی تھی کہ تمہیں خاموش کروائے؟ ظاہشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم حیدر، میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ وقاص تو صرف آپ کی ماں کے کہنے پر آیا تھا۔ حیدر کی آنکھوں میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا، وہی تفتیش جبلت جو اسے ایک اچھا پولیس افسر بناتی تھی۔ شاید یہ صرف اماں جان کی ناراضگی نہیں تھی ظاہشہ، شاید اس کے پیچھے کچھ اور بھی چھپا ہے، کچھ ایسا جو ہم دونوں کے لیے حیران کن ہو سکتا ہے۔ اسامہ نے اسی لمحے آہستہ سے کروٹ لی، اس کی آنکھیں کھلنے لگی۔ ظاہشہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی، اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے سہلانے لگی، اور حیدر محبت سے اسے اور انہیں دیکھنے لگا، مگر اس کا دماغ پریشان کن سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسامہ کی سرجری ہونے میں ابھی کچھ دن تھے۔ حیدر نے ان دونوں کے لیے ایک فلیٹ لے لیا تھا، البتہ گھر پر اس نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ظاہشہ کے والد کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اس لیے ان کی واپسی تک حیدر یہیں رک گیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ظاہشہ کی کھوئی ہوئی مسکان لوٹ آئی تھی۔ آج بہت دن بعد وہ پورے دل سے تیار ہو کر اس کے ساتھ بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسامہ سو گیا؟ ظاہشہ مسکرائی۔ ہاں، اب یہ سویا ہے۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے حیدر کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ حیدر دھیرے سے مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔
بہت عرصے بعد آج سکون اور خوشی محسوس ہو رہی تھی، ان کی دنیا جیسے مکمل ہو گئی تھی، مگر ابھی محبت کے کچھ اور امتحان بھی باقی تھے۔ اسی وقت حیدر کے موبائل پر کال آئی تو اس نے موبائل نکالا۔ حیدر، خالہ جان کی طبیعت بہت خراب ہے، تم آ سکتے ہو؟ دوسری طرف ماہین کہہ رہی تھی۔ حیدر کے چہرے پر پل بھر میں کچھ سختی آئی، لیکن پھر وہ فکر مند ہوا۔ کچھ بھی تھا، صالحہ بیگم بہرحال اس کی ماں تھی، وہ ان سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل آف کیا۔ اس کی بات سن کر عائشہ کا چہرہ بجھ گیا۔ مجھے لگا تھا آج آپ یہیں رکیں گے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا میری جان، مگر اب جانا ہی پڑے گا۔ کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں۔ اپنا اور میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ اس کا سر چومتے ہوئے وہ بولا تو عائشہ نے اسے کچھ خفگی سے دیکھا۔ وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ حیدر ہنس پڑا۔ آپ ہی کا ہے بیگم، ہم بھی تو آپ ہی کے ہیں۔ وہ اس کے بال بکھیرتا باہر چلا گیا اور عائشہ پھیکا سا مسکراتی ہوئی اسے جاتے دیکھنے لگی۔ کتنے عرصے بعد ملے تھے وہ، اور اب وہ پھر جا رہا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے آنکھیں مسل کر آنسوؤں کا راستہ روکا، مگر آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر چہرے پر پانی ڈالنے کی نیت سے کچن کی طرف بڑھی، مگر چکرا کر رہ گئی۔ ایک عجیب سی بو بڑی تیزی سے نتھروں میں گھس رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ حیدر ہاسپٹل میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں صالحہ بیگم کی رپورٹ تھی اور وہ ششدر تھا ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا، جس کے الفاظ بھی ابھی ابھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آپ کی مدر کو کوئی ڈرگ دی گئی ہے۔ کیسی ڈرگ؟ اس کے سوال پر ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا تھا وہ اسے ہلانے کے لیے کافی تھا۔ صالحہ بیگم کو جو ڈرگ دی گئی وہ کافی زہریلی تھی، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگر کچھ دیر اور گزرتی تو شاید وہ مر بھی سکتی تھی۔ حیدر غصے سے مہرین کی طرف مڑا۔ تم گھر پر تھیں؟ مہرین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں امرین کے ساتھ گئی تھی، واپس آئی تو خالہ بے ہوش تھی۔ حیدر نے مٹھیاں بھیج لیں۔ آخر کس نے زہر دیا تھا انہیں؟ کافی دیر بعد صالحہ بیگم کو ہوش آیا تو وہ ان کے پاس جھک گیا۔ اماں جان، گھر پر کون آیا تھا؟ صالحہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وقاص، یہ وقاص نے کیا ہے۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ میں نے اسے چھوٹا بھائی سمجھا، مگر اس نے… بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہاری بھی مجرم ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ صالحہ بیگم شدت سے پچھتاوے کا شکار ہو رہی تھی۔ حیدر نے انہیں تسلی دی اور فون پر نمبر ڈائل کرتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا۔ وقاص کے جرائم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اس نے اسے گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ عائشہ سے اس کی خیریت معلوم کر لینا چاہتا تھا۔ گھنٹی بھری رہی، مگر کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ اس نے گھبراہٹ میں علاقے میں موجود انسپکٹر شکیل کو کال کر کے گھر کی خبر لینے کا کہا، اور اگلے 1 گھنٹے میں اس کے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اسامہ گھر پر ہی تھا، مگر بے ہوش تھا، اور عائشہ غائب تھی۔ اس نے فوراً اپنے ریسورسز فعال کر دیے۔ جس ایریا میں فلیٹ تھا وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف سے CCTV کے علاوہ ایک خفیہ کیمرہ بھی لگا ہوا تھا، اور اس کیمرے میں ایک گاڑی کی ویڈیو کیپچر ہوئی تھی جس میں ماسک مین ایک بے ہوش لڑکی کو کندھے پر اٹھائے گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ نمبر پلیٹ سے گاڑی کا پتہ چلانا آسان ہو گیا، اور اگلے 2 گھنٹے میں حیدر اس پتے پر فورس کے ساتھ موجود تھا۔ اس کوٹھے کی بیسمنٹ میں عائشہ کے ساتھ جو اغوا کار موجود تھا اسے دیکھ کر حیدر کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، عائشہ کے والد سلطان میر تھے۔ انکل، آپ… یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے؟ سلطان میر کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ حیدر نے انہیں گرفتار کر لیا، اور وقاص کو بھی۔ بات کی معلومات سنسنی خیز تھی۔ وقاص نے ہی وہ ڈرگ صالحہ بیگم کو دی تھی تاکہ ان کی طبیعت کی خرابی کا سن کر حیدر فلیٹ سے ہٹ جائے اور سلطان میر عائشہ کو اغوا کر سکے۔ وقاص صرف مہرا تھا، سارا کھیل سلطان میر کا ہی رچا ہوا تھا۔ وہ ایک سابقہ انڈر ورلڈ کے ڈان تھے اور بیٹی کی ایک پولیس افسر کے ساتھ شادی کے خلاف تھے، اور اس کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہی صالحہ بیگم کی ناپسندیدگی کا سن کر ایک منصوبہ تیار کیا تھا، اور انہیں مہرے کی طرح استعمال کر کے وہ عائشہ کی نظروں میں برے بننے سے بھی بچ گئے تھے، اور اسے حیدر سے دور بھی کر دیا تھا۔ لیکن ان کی بدقسمتی سے عائشہ حاملہ ہو گئی تھی، اور اسامہ ایک بار پھر ان کے ملنے کی وجہ بن گیا۔ وقاص کو انہوں نے شہر کی بیچوں بیچ ایک پرانی پراپرٹی مفت میں دینے کا وعدہ کر کے پھر سے کھیل کھیلنے کا کہا تاکہ ایک بار پھر بیٹی کو اس پولیس افسر سے دور کرے، مگر اب ان کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ بیگم صالحہ اپنی غلطی کا مکمل ادراک ہونے کے بعد خود عائشہ کے فلیٹ پر پہنچی۔ دروازے پر کھڑی وہ کافی دیر تک دستک دینے کی ہمت نہ کر سکی، پھر آخرکار دستک دے ہی دی۔ عائشہ نے دروازہ کھولا تو بیگم صالحہ کو سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مجھے اندر آنے دو گی؟ بیگم صالحہ کی آواز میں وہ روب نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا، وہ بس ایک بوڑھی شرمندہ عورت کی آواز تھی۔
ظائشہ نے کچھ دیر سوچا، پھر خاموشی سے راستہ دے دیا۔ اندر بیٹھ کر بیگم سالیہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر اندھی ہوئی آواز سے بولی، ظائشہ بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے پوتے کے ساتھ جو ظلم کیا، اس کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ ظائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، برسوں کی تکلیف، غصہ اور درد ایک ساتھ امڑ آئے۔ آپ نے میری زندگی کے قیمتی سال چھین لیے، میرے بیٹے کو اس کے باپ سے دور رکھا، میں جانتی ہوں۔ بیگم صالحہ نے سر جھکا لیا، اور میں تم سے یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے فوراً معاف کر دو، مگر مجھے ایک موقع دو اپنی غلطی سدھارنے کا، اسامہ کو، اپنے پوتے کو وہ سب کچھ دینے کا جو میں نے اسے اتنا عرصہ نہیں دیا۔ اسامہ جو کمرے کے کونے میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا، آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس نے اپنی دادی کو پہلی بار دیکھا تھا، مگر بچوں کی معصومیت میں ایک عجیب سی سمجھداری بھی ہوتی ہے۔ دادی، اس نے آہستہ سے پوچھا۔ بیگم صالحہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسامہ کو اپنی طرف کھینچا اور اسی گلے لگا لیا۔ ہاں میرے بچے، میں تمہاری دادی ہوں، مجھے معاف کر دو کہ میں اتنے سال تم سے دور رہی۔ ظائشہ خاموش رہی۔ معاف کرنے میں وقت لگتا ہے، مگر زندگی میں ہر چیز کی کوئی قیمت تو چکانی ہی پڑتی ہے۔ اگر حیدر کے لیے یہ قیمت چکانی ہے تو سودا زیادہ مہنگا نہیں۔ ظائشہ ہلکے سے مسکرا کر دادی پوتے کو باتیں کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کچھ ہفتے بعد اسامہ کی کامیاب دل کی سرجری ہو چکی تھی۔ حیدر نے خود بہترین ہسپتال میں علاج کروایا اور اب اسامہ مکمل طور پر صحت یاب ہو رہا تھا۔ ایک خوبصورت شام جب حویلی کے صحن میں پورا خاندان اکٹھا تھا، بیگم صالحہ نے خود اپنی بہو کا استقبال کیا۔ پھولوں سے سجی گاڑی سے ظائشہ اور اسامہ کو باقاعدہ طور پر گھر لایا گیا۔ حیدر نے ظائشہ کا ہاتھ تھامے حویلی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، یہ تمہارا گھر ہے ظائشہ، ہمیشہ سے تھا، بس ہم دونوں کو یہاں تک پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ ظائشہ نے آنسوؤں کے درمیان مسکراتے ہوئے کہا، دیر آئے درست آئے۔ اسامہ، جو اب مکمل صحت یاب اور خوش تھا، دوڑتا ہوا آیا اور اپنے والدین کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ حیدر نے جھک کر اسے اٹھا لیا، دوسری طرف سے ظائشہ کا ہاتھ تھاما اور تینوں ایک ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئے، جہاں پورا خاندان ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔